Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ہیرا فیملیز جتنی بھی ہے ان سب کو منصور چاچا کا سلام۔ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے۔ بھئی یہ میسج جو میں بنا رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ میرے میسج کو سنتے یا نہیں سنتے ہیں۔ بنانا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ سیم میسج میں نے کئی مہینے پہلے بنایا تھا، آج پھر بنا رہا ہوں۔ میں اپنی ان بچیوں کے خاطر، ان بہنوں کے خاطر کہ سب سے پہلے تو میں ان کی ہمت کو اور ان کے صبر کو تہہ دل سے اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ میری ان بچیوں کو، میری ان بہنوں کو یہ میرا سلام ہے تہہ دل سے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر جمیل کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور ان کی ہمت کو اور طاقت دے اور قوت دے، اور ان کے جو حوصلے تھے کسی چیز کو پانے کی، کسی اچھے چیز کو کرنے کی، ان کے حوصلوں میں تقویت دے۔ خصوصاً اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کے لیے میری یہ ہے۔ اب وہ بہنیں کون ہیں، وہ بچیاں کون ہیں؟ جن لوگوں نے اپنے جو ہے اللہ معاف کرے زندگی کے بارے میں کچھ ایسے فیصلے لیے، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے فیصلے لیے جس کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پڑا ہے اور پڑ رہا ہے۔ اب وہ بیچاری میری بہن، میری بچی بہت اچھا فیصلہ لی تھی، مگر تقدیر میں ایک جھٹکا آنا تھا سو آیا، اور یہ جھٹکا کتنا زیادہ نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھے؟ اسی طریقے سے یہ چیز آسان بھی ہو جائے گی، اللہ دور بھی کر دے گا، اللہ کے فضل کرم سے اور اللہ کی ذات سے امید ہے میری کہ اللہ اس کو آسان کر دے گا، اور وہ آسانی ہم سب پر آئے گی۔ میری بہن، میری بچیوں نے یہ تکلیف اٹھائی اس سوچ سے کہ آج ان کے شوہر جو ہے بیرون ممالک میں کام کرتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے چار پیسے بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میری بہنوں نے، میری بچیوں نے سوچا کہ اپنے مرد کو راحت دے دے، سکون دے دے۔ یہ ان سے غلطی ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس طریقے کا سوچا، یہ ان سے غلطی ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے سوچا، مگر بیچاروں نے اپنے شوہر، اپنے گھر گھرانے کی خوشیاں بٹورنے کی کوشش کی کہ اس سے جو ہے خوشیاں ملے گی اور وہ خوشیاں ہم لوگ بٹوریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے خوشیوں کو پانے کے لیے اپنے پیسے جو ہے انویسٹ کیے، اپنے پیسے انویسٹ کیے۔ اب وہ بیچاریوں کو کیا پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑا وقت کچھ ایسا آئے گا، بیچاریوں کو کیا پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ وقت آئے گا، مگر بہرحال وقت بھی آیا، اس کو لوگ نے پھر بھی صبر کیا، پھر بھی اپنی ہمت کو باندھے رکھا، اور اس چیز کا فیس کرتے رہی، لڑتے رہی، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ ان کے شوہر جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے اپنے آپ کو، ان لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ کیا مظاہرہ کیا؟ کہ تو نے کس کو پوچھ کے پیسے ڈالی،
تو نے کس کو پوچھ کے کی، تو نے ہم کو برباد کر دی، تو نے وغیرہ وغیرہ، یعنی کس طریقے سے. اور کئی بزدلوں نے تو میری بچیوں کو، میری بہنوں کو طلاق بھی دے دیا، کئی بزدلوں نے. میں ان کو مرد نہیں کہوں گا، میں بزدل ہی کہوں گا، بھلے ان کو برا لگے، بھلے ان کو برا لگے کہ یہ حرکت کر گئے کہ طلاق دے دیے. طلاق دینے سے ان کا کیا ہے؟ اللہ ان کو دوسرے جوڑے فراہم کر دے گا، دوسری شادیاں ہو جائے گی. اور نہیں تو کل یہ ہیرا گروپ کے جب پیسے ملیں گے اس کے اوپر ان کا گزر بزر بھی چلتا رہے گا. مگر طلاق دینے سے پہلے اتنا نہیں سوچا کہ جس عورت نے میرے ساتھ زندگی کے 4 5 10 سال جو نکالے ہے، اس نے میری ہر اس میں میرا ساتھ دیا، اور اس نے یہ جو کیا تھا میرے اچھائی کے لیے کیا تھا، میری راحت کے لیے کیا تھا، میرے بھلے کے لیے کیا تھا. کہ ہم لوگ سال سال 2 سال باہر رہتے ہیں، ہر بیوی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے ہوئے، اس کے ساتھ سامنے، نظر کے سامنے رہ کے کماوے. ہاں، تو ان اچھائیوں کے لیے اس نے بیچاری نے اپنی قربانیاں دی، اپنے پیٹ کو کاٹا، سب کیا اور پیسہ ڈالا، تو اس کا یہ صلہ اس کو مل رہا کہ اس کو طلاق ہو رہی ہے. ہاں، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہاں تک میں نے سنا ہوں کہ کئی لوگ تو کہہ رہے کہ اپنے جا کے باپ کے پاس سے لے گیا پیسہ، کہ اپنے باپ کے پاس سے پیسہ لے کے آیا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری ان مردوں سے سوال ہے. ابھی جیسے فور ایگزامپل میں پیسے جو لگایا، میری بیوی سے مشورہ کیا تھا، اور میری بیوی نے یہ راستہ دکھائی دی تو اس نے پھر مشورہ کیا، تو اس کے کہنے کے حساب سے میں نے پیسہ لگا دیا. لگا کے 1 مہینہ شاید پیسہ ملا، اس کے بعد میں آج میری کمر اتنی ٹوٹ چکی ہے، اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ میرے سارے سپنے ختم ہو گئے. میرے سارے سپنے ختم ہو گئے. بڑے بڑے سپنے دیکھا تھا اپنے پریوار کے لیے، اپنے پریوار کے لیے بڑے بڑے سپنے دیکھا تھا. آج میرے پاس 2 چھوٹی بچی ہے. آج میری عمر کے حساب سے میں جتنا مطلب محنت کر رہا ہوں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے، مگر کرنا ہے سو کر رہا ہوں اپنے پریوار کو چلانے. تو میں یہ ان اپنے بزدل بچوں سے، بھائیوں سے یہ پوچھوں کہ میری بیوی سے میں نے مشورہ کیا تھا، تو کیا اب اس کو میں ٹارچر کروں کہ تیرے کہنے پہ میں نے پیسے لگایا، میں برباد ہو گیا، فلانا ڈھمکا؟ ہاں، کیا میں یہ چیز اپنے بیوی کے ساتھ کروں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے اس فائل کے مطابق وہ عورت نامرد ہے، وہ عورت نامرد ہے. نامرد بولنا تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ اس کو بچے نہیں ہو رہے بول کے نامرد نہیں. نامرد کی کئی شکلیں ہیں کہ اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا، اس کو مارنا، ان بے مطلب بے جان باتوں کے لیے. حالانکہ ویسے بھی اسلام منع کرتا ہے کہ بیوی کو مارنا، گالی گلوچ کرنا. تو یہ جو لوگ میری بچیوں، میری بہنوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اس نے یہ جو سوچی تھی کہ آگے کے ہمارے دن جو ہے راحت کے ہو گئے، اچھے ہو گئے، تو کیا غلط سوچی تھی؟ تم جو کمانے کے لیے پردیش میں ہو اور اپنے آپ کو تھکاتے ہو، دماتے ہو، ویسی گرمی میں، ویسے اس میں رات کو 3 بجے اٹھ کے جو تم جاتے ہو کام پہ، کس لیے جاتے ہو؟ اپنے بیوی بچے کے لیے نا، کہ کہیں سے محنت کر کے 2 پیسے کما کے ان کو میں راحت دوں. اسی لیے تم لوگ گلف میں کام کر کے اپنے آپ کو تھکانا کرنا، بیماری نہیں دیکھنا، بیماری ہو تو بھی کام پہ جانا. یہ ساری جو تم لوگ قربانی دیتے تھے، کس لیے؟ اسی لیے دیتے تھے نا. تو میری بیٹی نے، میری بہن نے جو قربانی دی تھی اور یہ پیسے جو لگائی تھی، وہ کس کے لیے؟ ہاں، اپنے عیش و عشرت کے لیے، کہ تم ادھر مرو میں ادھر عیش و عشرت سے اپنی الگ زندگی گزاروں. اس لیے ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں بھائی سوچنے کی. اس کے لیے اب جو لوگوں نے طلاق دے چکے ہیں ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ ان کے پاس افسوس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے.
مگر جو اپنے بیویوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، جو پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کے یہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں. یہ میری درخواست ہے، میری گزارش ہے. اور جن لوگوں کے لیے میں بڑا ہوں، اپنے بڑوں کی عزت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی میری یہ گزارش ہے. اور جن کا ہم عمر ہوں، ان سے بھی میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. اپنی گھریلو زندگی کو سنبھالو. جو وقت آیا ہے اس سے لڑنے کی ہمت رکھو، اس سے لڑو، صبر کا معاہدہ کرو. ان قریب اللہ راحتیں کھول دے گا. دیکھو، جو مصیبت، جو پریشانی آتی ہے ہر دن کے لیے نہیں رہتی ہے، تا قیامت تک نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کچھ وقتوں کے بعد کھول دیتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا، یہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان قریب. اپنے آپ کو سنبھالے، سمجھنے کی کوشش کرے، دور اندیشی سے دیکھے. آج اگر آپ کو وہ پیسے مل گئے تو جتنا ظلم اور جتنا ٹارچر جو تم لوگوں نے کیے ہیں، جتنی تکلیف جو پہنچائے ہیں، وہ واپس کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ وہ واپس کر سکتے ہیں کیا آپ لوگ؟ یہ سوال ہے میرا. اور جن لوگوں نے طلاق دے چکے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں؟ اس کے لیے بھائی وقت کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں، یہیں پہ ختم کرتا ہوں 1-2 منٹ میں. اس کے لیے اپنے آپ کو ذرا چینج کیجیے. چینج، یہ میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، التجا ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو سنبھالے. اور میری بہن، میری بچیوں کے اوپر جو ہے اس طریقے سے یہ مت کیجیے. حالات جو ہیں ہم تک سب پہنچتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیا کہوں، آنسو دیکھے نہیں جاتے. اس کے لیے یہ بات میں نے آج سب کے سامنے لانے کی کوشش کیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسا کیس ہم کو سننے نہ ملے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.